السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کو تقریباً اب تک جو ہے وہ 72 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس میں انہوں نے ساری صدیق جان صاحب صورتحال بتائی کہ کس طرح سے جو 22 اگست کا جلسہ تھا پی ٹی آئی کا وہ انہوں نے ملتوی ہوا، سب کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد نون لیگ کا اس پر کوئی ریئیکشن نہیں آیا، خاموشی ہے بالکل۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو سانپ سونگ گیا اور بند کمرے کی بات عمران خان کا سب سے تگڑا کھلاڑی جو ہے وہ باہر لے آیا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی جرات کا ویسے مظاہرہ کیا کہ بڑے دبنگ انداز سے انہوں نے ساری بات بتا دی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرف اور کس طرح چل رہی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو، شاید بہت سے ہمارے دیکھنے والوں نے شاید وہ انٹرویو مس کر دیا ہو، تو میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس میں کیا کیا کہا ہے۔ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ مقافات عمل ہے، کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، لیکن جب یہ جلسہ ملتوی کرانا تھا تو پھر منتیں ترلے کی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اور بات کیٹیگوریکل ریفیوز کر دی ہے، انہوں نے یہ بیانیہ مسترد کر دیا ہے اور اس کو جھوٹ قرار دے دیا ہے، غلط بیانی قرار دے دیا ہے، جو یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ ہم نے رابطہ کیا علی امین گنڈا پور سے بالکل، یا پی ٹی آئی سے، تو کون میں خواہ مخواہ پلے نہیں دھیلا تو کر دیے میلا میلا، آپ کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ جو ہے وہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے رابطہ کیا اور جلسہ منسوخ کروایا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے نا بتا دیا ہے کہ معاملہ کیا ہوا۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے 22 اگست کو مبارک ثانی کیس چل رہا تھا اور ایک حساس صورتحال تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب سے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں وزیر اعلیٰ ہوں، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اگر مجھ سے رابطہ کیا گیا تو پھر وہ ہائی لیول پہ رابطہ کیا گیا، یعنی کوئی نیچے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے رابطہ کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ خان سے ملیں اور انہیں قائل کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا، کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا کہ میں کے پی کے سے نہیں نکل سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے لیڈ کرنا ہے لوگوں کو، عوام کو، تو لہٰذا میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کیوں فون پہ بات کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس پہ بھی انکار کر دیا، میں نے کہا یہ ڈیپ فیک آج کل ٹیکنالوجی ہے اور آپ پتہ نہیں کس کو آگے بات کرائیں اور میں نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ عمران خان کو یہاں لے آئیں، تو وہ کہتے ہیں ظاہر ہے نہیں لانا تھا، یہاں پہ پشاور کہاں لانا تھا بات کرنے کے لیے۔ خیر، کہتے ہیں پھر میں اس حد تک آ گیا کہ میں نے کہا چلے ویڈیو کال پہ بات کروا دیں، لیکن انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ صرف علی امین گنڈا پور صاحب نے دیگر بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ پھر یہ طے ہوا کہ بیرسٹر گور صاحب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملوایا جائے، بیرسٹر گور صاحب کو اور اعظم سواتی صاحب کو، ان کو ملوایا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ خان کے جو ہے وہ پاؤں پکڑنے کے لیے جیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ انہوں نے میئر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی اس تاثر کو بھی ریجیکٹ کیا کہ انہوں نے کوئی لچک دکھائی، علی امین گنڈا پور نے، انہوں نے کہا میں نے تو کوئی لچک نہیں دکھائی، میری طرف سے تیار تھا سب کچھ، کرینے تیار تھیں، ٹیمیں تیار تھیں، لوگ تیار تھے، اور ہم نے تو دبنگ طریقے سے جانا تھا۔ اور یہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے اب یہ کہا ہے 8 سپٹمبر کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ اب آپ نے 8 سپٹمبر کے جلسے پہ بات نہیں کرنی۔ اچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ دیں، آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اس دن کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ تصادم بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ پہ کیس نہ بنائیں، یہ آپ کی کال تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ دیں، 8 سپٹمبر کو اب دھمال ہوگی، اور دھمالی جو ہیں یہ حکومت ہوگی اور ہم صرف دھمال دیکھیں گے۔ تو یہ ساری باتیں علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہیں۔ دیکھیں، اس سے ایک بات تو اب یعنی اتنی اوپنلی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بات کھول کے رکھ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یہ جلسہ ملتوی کیا جائے اور ملتوی کیا جائے۔ پھر دیکھیں اب پی ٹی آئی ظاہر ہے اس معاملے کو آگے لے کر جا رہی ہے، اب 8 سپٹمبر کے جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ پہلے 2-3-4 بار جلسوں کی تاریخیں منسوخ ہوئی ہیں، ملتوی ہوئی ہیں، تو لوگ نہیں نکلیں گے، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، لوگ تو نکلیں گے، اور 22 اگست کو جتنے لوگ نکلیں اس سے ڈبل لوگ نکلیں گے نا، چیزیں اور طرف جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پی ڈبلیو ڈی والے ملازمین ہیں، ہاں بالکل، یوٹیلٹی سٹور والے ملازمین ہیں، اور جو اس وقت تنخواہ دار طبقہ ہے، جو کسان ہیں، جو مزدور ہے، جو تاجر ہے، کیا ان کو یہ میسج نہیں جا رہا کہ اس حکومت کو اگر گرانا ہے تو پھر تحریک انصاف کا ساتھ دینا پڑے گا، کہ تحریک انصاف کو جتنا اسٹرینتھن کریں گے اتنی جلدی حکومت گرے گی؟ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اب عام شہریوں کی تعداد بڑھے گی، گو کہ پی ٹی آئی کے اینڈ پہ یہ ہے کہ وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے عام آدمی کو کہ اس کے ایشوز کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں، بالکل، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تعداد بڑھے گی، لوگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، فیملیز جائیں گی، بچے جائیں گے، بزرگ جائیں گے،
اور میں یہ اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ جلسہ ہوگا جس میں مین لیڈرشپ موجود نہیں تھی. یعنی جیسے مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری ہیں, بلاول بھٹو ہیں, نون لیگ میں نواز شریف ہیں, مریم نواز ہیں, شہباز شریف ہیں, پی ٹی آئی میں عمران خان ہیں. کسی مین لیڈر کی غیر موجودگی میں اس کے نام پہ ہونے والا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور ہاں 15 سپٹمبر والا جو لاہور والا ہے وہ بھی انٹرسٹنگ موو ہے پی ٹی آئی کی, لیکن وہ 15 سپٹمبر والا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس کی تاریخ چینج ہو جائے گی, کیونکہ عائشہ بھٹا صاحبہ کا میں نے ٹویٹ دیکھا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ 15 سپٹمبر کو 12 ربیع الاول ہے شاید بن رہا ہے, تو اس لیے پھر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے وہ جلسہ جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. اچھا, یہ جب پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ ہوا تو اس کے بعد بہت سارے ٹاک شوز کے اندر نون لیگ اس کو ڈینائی کرتی رہی کہ حکومت کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور حکومت کے رابطہ کرنے پر جو ہے وہ عمران خان صاحب مانے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جب اتنی کھول کے بات رکھ دی, ہاں بالکل, اور خواجہ آصف نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رابطہ کیا گیا, بلکہ وہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ کہہ رہے پی ٹی آئی خود منسوخ کرنا چاہ رہی تھی تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے فیور دیا پی ٹی آئی کو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس سے نقصان ہوا ہے, انہوں نے یہ جلسہ جو ہے نا وہ ملتوی کیا. تو رانا سنولا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صبح 7 بجے ملاقاتیں کی نہیں جاتی, کروائی جاتی ہیں. نون لیگ سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ جیلوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ ہیں نا, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اڈیالہ جیل ان کے انڈر ہے, تو بتائیں نا کون گیا, کیسے گیا, کس نے کہا ہے, بتائیں نا. لہٰذا ان کی, اور یہی وجہ ہے نا کہ جس حکومت کو, جس وزیر دفاع کو پتہ ہی نہ ہو, جس چیف منسٹر کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ماتحت ان کے انڈر ایک جو جیل ہے اس میں موومنٹ کیا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون کس سے ملوا رہا ہے, اور رات کی تاریکی میں دروازے کھول کر ملوایا جائے پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان صاحب سے, تو پھر حکومت کا یہی تو مسئلہ ہے. عمران خان یہی تو کہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں جن کی اوقات یہ ہے کہ ان کے انڈر ہے یہ ساری چیزیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وزیر اعلیٰ صاحبہ کو یہ جو اڈیالہ جیل میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے فلاں چیز, ان کو بھی ٹی وی چینلوں پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا. بالکل, پنجاب کی بڑی بڑی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی. بہت سے ایسے عہدیدار ہیں پنجاب کے جن کو وہ ہٹانا چاہتی تھی, وہ نہیں ہٹا سکی. مریم نواز نہیں ہٹا سکی. اچھا, وہ اس وقت کسی ایس ایچ او کا بھی تبادلہ نہیں کر سکی. اچھا, مطلب کسی ایس ایچ او سے مراد یہ ہے, کسی ایس ایچ او سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جہاں پہ اس کو کسی ایس ایچ او کا لگوایا گیا ہے, کسی نے لگوایا ہے, اداروں نے لگوایا, اس کو نہیں ہٹا سکی وزیر اعلیٰ ہو کے بھی. ہاں جہاں پہ اداروں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اداروں کو مسئلہ نہیں, وہاں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی ہیں, ڈی پی او ڈی سی او سب بدل سکتی ہیں. لیکن جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کا لگایا گیا ہے اس کو وہ نہیں چھیڑ سکتی. ادھر ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے, ادھر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور اڈیالہ جیل ان کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر جتنے بھی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں وہ یہ تاثر دے رہے تھے, جیسے کہ منی فاروق صاحب ہیں, وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی معافی تلافی کا اعلان نہیں ہے. پھر بیہائنڈ دا سین بات چیت بھی چل رہی ہے, رابطے تو ہیں پھر کہیں نہ کہیں. دیکھیں جب علی امین گنڈا پور نے اتنا کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا, تو اسٹیبلشمنٹ ڈینائل دے دینا. بالکل, سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر تو آ جاتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل کیا جائے. تو پھر اس کے جواب آیا نا 2 دن بعد, اس نے کہا کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں, یہ ہوتا ہوں میں, یہ بات کہنے والا. اور دوسرا پی ٹی آئی کی جانب سے نثار حسین پنجوتا یا نعیم حیدر پنجوتا کو میں سن رہا تھا, انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا اگر تو آپ رہتے اس میں فوج کے اندرونی احتساب کی حد تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ اس کو کریں جیسے مرضی ٹرائل کر رہے ہیں جنرل فیض کا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جنرل فیض کے عمران خان سے رابطے تھے اور عمران خان کو جو ہے وہ آپ جنرل فیض کو آپ جو ہے وہ ان کے عمران خان سے رابطے اسٹیبلش کر کے اور عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں گے, تو پھر ہم اس کا مطالبہ کریں گے کہ آپ اوپن ٹرائل کریں عمران خان کا. اب جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ود ان 1 ویک عمران خان کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل شروع ہوگا, اوپن ہوگا, تو اچھی بات ہے, کریں شروع. ہم بھی چلے اٹینڈ کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا آپ اس میں سے نکالتے ہیں اور کیا آپ کے پاس چیز ہے. دیکھیں ابھی تک تو 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق کے حوالے سے ایک لفظ کا ایویڈنس بھی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹرائل کورٹ ہو, ہائی کورٹس ہوں, سپریم کورٹ ہو, ایک لفظ کا ایویڈنس نہیں پیش کر سکے. تو دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ کوئی نئی چیز آ گئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ابھی تک ایسا لگتا نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی فیصلے بھی سوائے ایک گجرانوالہ سے فیصلہ کروایا گیا بھونڈا سا, وہ بھی غلط فیصلہ ہوا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی کسی عدالت میں ابھی تک 9 مئی کا فائنل کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا. ہاں جو بریت والے ہیں 2-3 فیصلے کیے ہیں,
جج محمد عباس جو ہیں سرگودا والے ATC کے، انہوں نے فیصلے کیے، دبنگ فیصلے کیے، زبردست، پڑھنے کے لائق ہیں وہ فیصلے. اچھا یہ ایک بات بڑی ٹویٹر کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی کہ بھائی جان اب تحریک انصاف نے تیسری مرتبہ اب جلسے کا اعلان کیا، پہلے 2 مرتبہ جو ہے وہ منسوخ ہوتا رہا، لیکن اب پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر کیا. کارکنان مایوس ہیں، بڑی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے. نہیں، وہ میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ یہ صرف مہم کیا تک ہے، 8 سپٹمبر کو آپ دیکھ لیں گے کہ صورتحال کیا ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.